ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة تعریفوں کے لائق اللہ وحدہ لا شریک ہے جس کا کوئی ثانی نہیں، آسمان کا مالک، زمین کا خالق، تعریفیں اس بادشاہ کی جو اکیلا ہی ساری کائنات کا نظام چلا رہا، انگن درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی زندگی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کے پہلے شاگرد صحابہ کی جماعت سعید بن زید رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عشرۃ فی الجنہ، 10 لوگ جنتی۔ پیغمبر علیہ السلام کی زندگی وہ نبوت سے پہلے کی ہو یا بعد کی، آپ نے مکہ کے واسیوں کو چیلنج کر کر کہا تھا فقد لبثت فیکم عمرا من قبل، کہ کبھی اس زبان اقدس سے تم نے جھوٹ سنا، بچپنے میں، جوانی میں اور اس عمر میں جس میں نبوت کا اعلان کیا، اس سچے پیغمبر نے فرمایا عشرۃ فی الجنہ، 10 آدمی جنتی۔ ابو بکر فی الجنہ، ان میں سب سے پہلے ابو بکر کا نام، اور ابو بکر رضی اللہ تعالی نے پوچھا تھا اللہ کے نبی علیہ السلام سے
وہ دنیا میں ایسا آدمی بھی ہوگا کہ جنت کے سارے دروازے اسے آواز دیں ہمارے ذریعے سے جنت میں چلے جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ہاں ایسا آدمی ہوگا اور مجھے پورا یقین ہے کہ وہ ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر صدیق. اور محرم الحرام میں اس شخصیت پر طعن و تشریح کا جو بازار گرم ہوتا ہے، جو جنتی آدمی. وعمر فی الجنہ، نمبر 2 خطاب کا بیٹا عمر جنتی رضی اللہ تعالی، جسے مانگ کر اللہ تعالی سے اللہ کے پیغمبر نے لیا تھا، یا اللہ اس کو مسلمان ہی کر دے، اسلام کو کوئی قوت کوئی تقویت آ جائے. کمال کے آدمی تھے. اسلام قبول کرتے ہی پہلی نماز کا جب وقت آیا نا تو صحابہ تیاری کرنے لگے تو آپ نے فرمایا اللہ کے نبی اب نماز گھر میں نہیں ہوگی. وہاں کہاں ہوگی؟ کہاں بیت اللہ میں. 2 صفیں بنائیں گے، ایک کے صف کے آگے امیر حمزہ رضی اللہ تعالی اور دوسری صف کے آگے میں ہوں گا اور درمیان میں آپ ہوں گے اور بیت اللہ میں علن اعلان اللہ کی عبادت کریں گے. یہ ہے عمر. امی عائشہ کہا کرتی تھی کہ قرآن اترتا تو میرے بستر میں ہے لیکن اترتا خطاب کے بیٹے عمر کی رائے کے مطابق. پہلے پردہ نہیں تھا تو کھانا کھاتے ہوئے عمر کا ہاتھ اپنی ماں پیغمبر کی بیوی کے ساتھ ایک پلیٹ میں لگا تو آپ نے فرمایا اللہ کے نبی کوئی پردہ کروائے، شام کو ہی اللہ نے قرآن نازل کر دیا. یہ ہے عمر. اگر ایک ہی بات شخصیت لے کر چلے تو وقت کی کمی ہے. وعثمان فی الجنۃ، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ جس کے نام پر ہماری یہ مسجد ہے، جنتی آدمی. کون عثمان؟ جس نے پیاسے لوگوں کے لیے کنواں خرید کر وقف کر دیا تھا اور 40 دن موت آخری دن 40 دن زندگی کے آخری ایام اسی کنویں سے اسے پانی نہ دیا گیا اور انہوں نے مکان کی چھت پر چڑھ کر کہا تھا میرا پانی بند کیا ہے، یہ کنواں کس نے وقف کیا تھا؟ کس نے کہا تھا اے عثمان جب آپ نے اشرفیاں لا کر پیغمبر کی جھولی میں ڈال دی تھی تو کہا تھا عثمان آج کے بعد جو چاہے کر، رب نے مجھ سے وعدہ کر لیا ہے کہ عثمان جنتی آ جائے، تو یہ جنت ضرور ملے گی. وعلی فی الجنہ، علی رضی اللہ تعالی عنہ جنتی آدمی ہیں. لوگ ان سے بغض رکھتے ہیں، کینہ رکھتے ہیں، عداوت رکھتے ہیں. یاد رکھیے گا جو علی سے بغض رکھے پکا منافق ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا یہ محمد کریم فرماتے ہیں. علی فاطمہ کا خامد ہے، علی کریمین حسنین کریمین کا بابا ہے، علی داماد رسول ہے. چھوٹے سے علی کو لے کر پیغمبر نے پالا تھا، ابو طالب سے لے لیا تھا، خود پرورش کی تھی اور بچوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے علی رضی اللہ تعالی. مرہب کا ایک ہی بار میں سر اڑا دیا تھا، شیر خدا، لیکن مشکل کشا نہیں ہے، مشکل کشا نہیں ہے، جنتی آدمی. انہوں نے تو خدا بنا دیا علی کو رضی اللہ تعالی عنہ. ایک ذاکر کہہ رہا تھا کہ علی نے نماز پڑھائی اور نماز کے بعد ہاتھ سے ایسے چکر لگایا. اس نے پوچھا امیر المومنین کیا کر رہے ہیں؟
کہا اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے لوگوں کو رزق تقسیم کر رہا. وہ چلا گیا. یہ اس کے الفاظ ہیں. اگلے دن پھر آیا اور ماچس کی ڈبیا میں ایک کیڑی بند کر کے لے کر آیا. علی نے نماز پڑھائی رضی اللہ تعالیٰ نے اور پھر ہاتھ پھیرا. کہنے لگا آج پھر. علی فرماتے ہیں کل پھر. میری تو ڈیوٹی ہے. اور ساتھ کہا اپنے جیب میں سے ماچس نکال اور اس میں کیڑی کے منہ میں اگر دانہ ہو تو میں رزاق ہوں, میں رزق دینے والا ہوں. سادہ سا سوال ہے. 10 محرم کو کربلائے شہدائے کربلا پانی نہیں ملا. بقول تمہارے جو علی رزق تقسیم کرتا تھا تو اپنے بیٹے کا پانی کیوں نہ پہنچایا؟ جو مشکلیں حل کرتا ہے تو حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آل حسین کو کیوں نہ بچایا؟ جن کوفیوں نے خط لکھ کر دھوکے سے سیدوں کو بلایا تھا تو حسین کو مکہ سے نکلتے ہوئے لوگ حج کے لیے جا رہے تھے. علی نے کیوں نہ بتلایا شہید کر دیا جاؤ گے؟ فرمایا وعلی فی الجنہ, علی جنتی ہے. دل میں کوئی کینہ اور بغض نہ رکھے کسی بھی صحابی سے. جس نے ایمان کی حالت میں پیغمبر کی زیارت کر لی وہ جنتی ہے. فرمایا والزبیر فی الجنہ, زبیر جنتی ہے. زبیر جنتی ہے. وطلحہ فی الجنہ, طلحہ جنتی ہے. زبیر پیغمبر کا حواری ہے. ہر نبی کے حواری ہوتے ہیں. فرمایا میرا حواری زبیر ہے. اور طلحہ جس نے پیغمبر کے سامنے ہاتھ کر دیا تھا اور سارے تیر اپنے ہاتھ سے اور پیٹھ سے روکتا, اور پیغمبر نے فرمایا تھا طلحہ نے اپنے اوپر جنت کو واجب کر لیا. عبد الرحمن ابن عوف وابن عوف فی الجنہ, یہ بھی جنتی ہے. ایک روایت آتی ہے جس کی سند پر کچھ کلام ہے. امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو زمین پر جیسے کوئی ٹرک قریب سے گزر جائے ایسے آواز آئی دھمک کی. پوچھا یہ کس کا قافلہ ہے؟ کس کا قافلہ ہے؟ کہا عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ کے اونٹ مدینہ میں داخل ہوئے, تجارتی مال سے لدے ہوئے. آپ مسکرانے لگ گئے. پوچھا امی جان کیوں مسکراتی ہیں؟ فرمایا پیغمبر نے فرمایا میں نے سنا تھا کہ عبد الرحمن دوڑتا ہوا جنت میں چلا جائے گا. کسی نے جا کر عبد الرحمن کو خبر دی. امی عائشہ یوں فرماتی ہیں قافلہ چھوڑا دوڑتے ہوئے آئے. کہا آپ نے خود سنا تھا؟ فرمایا ہاں خود سنا تھا. اتنے خوش ہوئے. کہا گواہ ہو جاؤ جتنے اونٹ ہیں میں سب کے سب مال و متاع سمیت اللہ کے راستے میں وقف کر رہا. وسعد فی الجنہ, سعد جنتی ہے. وسعید بن زید فی الجنہ, سعید جنتی ہے. گورنر بنا کر بھیجا سعید کو. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں کچھ عرصے کے بعد آپ نے وہاں کے ذمہ داروں کو خط لکھا کہ غرباء کی لسٹ بھیجو تاکہ میں ان کے لیے راشن بھیج دوں, پیسے بھیجوں, مدد کروں. لسٹ آ گئی. اس میں سعید کا نام بھی تھا رضی اللہ تعالی.
آپ نے پوچھا لانے والے سے من سعید، کون سعید؟ کہا آپ کا گورنر، آپ کا گورنر۔ کہا وہ غریب ہے؟ کہا انتہائی غریب آدمی، انتہائی غریب آدمی۔ آپ رونے لگ گئے، گورنر اور غریب، اور ہمارے ملک میں گورنر اور غریب۔ آئی ایم سے قرضہ لے کر سب ڈپٹی کمشنروں کو گاڑیاں دے دی، ٹیکس کس نے بھرنا ہے؟ آپ نے وہ قرضہ اتارنا ہے۔ سب چور، ظالم فرعون۔ سعید غریب ہے رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ہاں سعید غریب ہے۔ آپ نے سب کو دیا، سعید رضی اللہ تعالیٰ کے لیے اسپیشل تھیلی، خاص تحفہ کہ یہ اس کے ہاتھ میں دینا۔ قاصد لے گیا اور جا کر سب کو تقسیم کی اور کہا یہ آپ کے لیے امیر المومنین نے بھیجی۔ آپ گھر گئے تو کھولی، اشرفیہ پیسے، آپ رونے لگ گئے، آپ رونے لگ گئے۔ بیوی نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا بہت بڑا حادثہ ہو گیا، بہت بڑا حادثہ ہو گیا۔ پوچھا مسلمانوں کو کسی محاذ پر شکست ہو گئی ہے؟ فرمایا اس سے بھی بڑا، اس سے بھی بڑا۔ کہا امیر المومنین عمر بن خطاب فوت ہو گئے؟ کہا اس سے بھی بڑا۔ کہا پھر مجھے سمجھ نہیں آتی، آپ ہی بتائیں کیا حادثہ ہو گیا؟ کہا شہید کے گھر میں دنیا آ گئی ہے اس کے دین کو برباد کرنے کے لیے، کیا تم میری کچھ مدد کر سکتی ہو؟ کہا کیا کروں؟ کہا سلائی مشین، سوئی دھاگا نکال اور تھیلیاں بنا، اور اس پیسے کو تھیلیوں میں تقسیم کر کے غرباء میں تقسیم کر دے۔ شام سے پہلے ساری اشرفیہ تقسیم کر دی گئی۔ اس کے بارے میں پیغمبر نے فرمایا سعید فی الجنہ وسعد فی الجنۃ، اور سعد رضی اللہ تعالیٰ بصرہ اور کوفہ کے گورنر بنائے گئے۔ لوگوں نے شکایتیں لگائیں، امیر المومنین نے بلا لیا اور شکایتیں لگانے والوں کو بھی جمع کر لیا۔ پوچھا کیا شکایت ہے؟ بلکہ پہنچ گئے وہاں پر۔ شکایتیں جو اتنی آ گئی، مسجد میں خطبہ دیا اور کھڑے ہو گئے۔ کہا ساتھ سے کیا شکایت ہے؟ ایک کھڑا ہوا کوفی جنہوں نے حسین کو شہید کیا تھا، اس نے کہا پہلی شکایت تو یہ ہے، یہ ہفتے میں ایک دن سورج خوب چڑھ جاتا ہے پھر باہر نکلتے ہیں۔ آپ نے پوچھا ایسا ہی کرتے ہو؟ کہا ہاں ایسا ہی کرتا ہوں۔ پوچھا اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا آپ کے گورنر سعد کے جسم پر ایک ہی کپڑے کا سوٹ ہے، ہفتے کے بعد اسے دھوتا ہوں، سکھاتا ہوں، سورج چڑھ جاتا ہے پھر باہر نکلتا ہوں۔ اور ہماری الماریاں نمبر ہی نہیں آتا سوٹوں کا۔ اور عورتیں، یہ تو میں نے عید پر پہنا تھا، عورتوں نے دیکھ لیا سوٹ، یہ تو میں جمعے پر پچھلے پہن کر گئی تھی، سب نے دیکھ لیا سوٹ۔ یہ گورنر ہے وقت کا، اور کہا ایک ہی سوٹ ہے، ایک ہی سوٹ ہے۔ آپ خاموش ہو گئے۔
کہا دوسری شکایت یہ ہے، یہ صبح جلدی باہر نہیں نکلتے، ہمیں ضرورت ہے گورنر کی، ہفتے میں تو یہ 12 بجے آتے ہیں، ایک ہفتے میں ایک دن، اور روزانہ سورج نکلنے کے کافی دیر بعد۔ آپ نے پوچھا کیا جواب ہے؟ کہا بیوی بیمار ہے، صبح اٹھ کے آٹا گوندتا ہوں، خمیر لگاتا ہوں، روٹیاں پکاتا ہوں، بیوی کو کھلاتا ہوں، بچوں کو کھلاتا ہوں، سورج نکل جاتا ہے، پھر آپ کی عوام کی خدمت کے لیے باہر آتا ہوں۔ اور یہاں ذرا ایک دفعہ آٹا گوند تو صحیح، تیری ماں تیرے ساتھ کیا کرتی؟ رن مرید۔ یہ گورنر ہے، اور روزانہ کی یہ ڈیوٹی ہے کہ بیوی بیمار ہے تو آٹا خود گوندتے، اور میرا بیٹا آٹا گوندے، روٹی پکائے، سالن پکائے، بیوی اگر بیمار ہو، ورنہ تو یہ عورت کے کام ہے۔ عورت کا صرف کام گھر کی چار دیواری ہے، باہر سے کما کر لانا عورت پر جائز ہی نہیں، اس کی ذمہ داری ہی نہیں ہے۔ یہ مرد کی ذمہ داری ہے، چٹنی کھلائے یا روٹی آم سے کھلائے، وہ کما کر لے کر آئے گا۔ یہ جو برابری ہے یہ اسلام میں بالکل جائز ہے۔ وَسَعْدٌ فِي الْجَنَّةِ، ایسے ہی ایک اور شکایت بھی لگا دی، سعد نے وہی ہاتھ اٹھا دیے مسجد میں، یا اللہ اگر میں اس کی شکایتوں سے بری ہوں تو دنیا دیکھے، اس کو فتنوں میں مبتلا کر دے اور اسے لمبی عمر عطا فرما۔ صحابی کی دعا، جنتی کی دعا یا بد دعا جو بھی کہہ لے، کوفہ کی گلیوں میں ایک بوڑھا آدمی لاٹھی پکڑی ہوئی، کمر جھکی ہوئی، اور جاتے ہوئے عورتوں کو چھیڑتا ہے۔ کسی نے پکڑ کر کہا بوڑھا آدمی ہے، حیا نہیں آتی، شرم نہیں آتی، جوان بچیوں کے ساتھ زبان درازی کرتا ہے، کیوں کرتا ہے؟ کہا مجھے سعد کی بد دعا کھا گئی، اس نے کہا تھا لمبی عمر ہو، میں بہت لمبی عمر پا چکا ہوں، نہ موت آتی ہے نہ یہ بیماری چھوٹتی۔ اور جو صحابہ پر محرم میں بھونکتے ہی رہتے ہیں، جن کی زبانیں اندر نہیں ہوتی، ان کے ساتھ کیا ہوگا دنیا دیکھے گی، دیکھنا کل قیامت کے دن، دیکھنا ذرا، یہ سارے کالے دل والے وہاں پر جمع ہوں گے، اور جہنم سامنے چیختی ہوئی کہے گی رب ذرا ان کو ادھر دے، میں انہیں پوچھوں، یہ تیرے نبی کے صحابہ پر زبان درازی کرتے، جن کو پیغمبر کی زبان اقدس کہہ رہی ہے ابو عبیدہ بن الجراح فی الجنہ، ابو عبیدہ جنتی آدمی ہے۔ کون ابو عبیدہ جانتے ہو؟ باپ سامنے آ گیا تھا، تلوار سوتی اور توحید کے غیرت سے اتنی زور سے ماری کہ سر پر لگی جسم کے 2 ٹکڑے کر دی۔ آسمان والا دیکھ رہا تھا کہ بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا، کیونکہ بیٹا نبی سے پیار کرنے والا اور باپ نبی کا دشمن مقابلے میں آیا ہوا، ٹکڑے کر دی۔ آسمان والے نے جبریل امین کو بھیجا کہ جاؤ لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم، باپ ہی کیوں نہ ہو، بیٹا مسلم اور باپ کافر دوستی نہیں ہو سکتی، قتل کر دیا۔ اور ایک موقع پر جزیہ لینے کے لیے دینے والوں نے کہا اللہ کے نبی ہم جزیہ دیتے ہیں، ہماری زندگی کی حفاظت کریں، اسلام قبول نہیں کرتے۔ کہا ٹھیک ہے معاہدہ ہو گیا، رہو۔ کہنے لگے کسی امانت دار بندے کو بھیجنا پیسے لینے کے لیے۔ اور ایک مرتبہ شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخو پوری رحمہ اللہ کا
سفید داڑھی والا بزرگ آیا لیٹر لے کر، اپیل کر دیں. ہم نے تو اپیلیں بند کر دی اور انہی کی شرارتوں کی وجہ سے بزرگ آدمی ہم نے وہاں بٹھا دیا لقمان کے پاس. پیسے جب رسید کاٹی تو بہت تھوڑے. میں نے کہا لقمان بس اتنے پیسے ہوئے؟ اس نے دیکھا اس نے کہا وہ 5,000 کا نوٹ کدھر ہے؟ یہ ساتھ ہی کھڑا ہوا تھا نا اپنے غلے پر. وہ کہنے لگا کسی نے دیا ہی نہیں. کہا جیب میں دیکھ، شرم کر، کوئی حیا کر، غیرت دلائی. جیب سے نکال کر پرچی میں، بال سفید، چندہ مسجد کا امانت دار بن کر آیا ہے. ہائے مولوی کیسے کھا جاتے ہیں یہ سفیر حضرات. 40% ہمارا اور 60% بنے یا نہ بنے مسجد کسی کی، 40% تو پہلے کاٹو نا اپنا کاروبار، خالص کاروبار. نہ آسمان میں، نہ زمین میں، نہ فضا میں، نہ ہوا میں کہیں مدرسہ نہیں، اور رسیدیں کٹی ہوئی ہیں اور تزکیے لگے ہوئے ہیں سینکڑوں، اور آ کر اعلان کر رہے ہوتے ہیں. کتنے واقعات ہیں ہماری اپنی مسجد کے. اور یہ فرمایا ابو عبیدہ فی الجنہ، یہ جنتی ہے. کہا کسی امین کو بھیجنا اللہ کے نبی. فرمایا ہر امت کا امین ہوتا ہے، اور میری امت کا امین ابو عبیدہ بن جراح. آئے ہم امین ہیں، ہم امین پیغمبر کے امتی ہیں اور ڈاکو بنے ہوئے ہیں. ایک مسجد کے باہر بڑے عرصے سے بانس لگے ہوئے، کوئی مستری نہیں، کوئی مزدور نہیں. میں نے ویسے ہی پوچھ لیا، میں نے کہا بہت عرصہ ہو گیا، بہت عرصہ ہو گیا یہ بانس نہیں اترنے. کہا اگر بانس اتار دیے تو جمعے پر چندہ کون دے گا؟ جو آتا ہے وہ دیکھتا ہے کام ہو رہا ہے تو کچھ نہ کچھ تو مل ہی جاتے ہیں. اور فراڈیوں، ظالموں، قوم کو دھوکہ دیتے ہو. امین پیغمبر کے ہم امتی ہیں، امین پیغمبر کے. ہاں کہیں غلطی لگ گئی، کوئی غلطی سے کوئی چاول ادھر ادھر ہو گئے، کوئی اور بات ہے. گھڑے سے باہر کچھ پانی گر گیا، کوئی اور بات. ارادہ تن مسجد کا مال کھاتے ہو، مدرسوں کا مال کھاتے ہو، اور پھر منبر پر چڑھ کر چیخ چیخ کر تقریریں کرتے ہو. ہم امین پیغمبر کے امتی ہیں، امانت دار پیغمبر کے امتی ہیں، جس نے فرمایا تھا ابو عبیدہ بن جراح کو یہ امین ہے، امین بنیے، امین بنیے. تو پہلے ہم اپنے ٹرسٹ کا وہ لگا دیتے تھے پینو فلیکس، غریبوں میں اتنا فلاں فلاں، وہ سارا کروڑوں کا جو بجٹ ہے وہ پیش کر دیتے تھے مساجد میں. ایک بندے کے بارے میں مجھے پتا تھا کہ نام تو اس کا امین ہے لیکن اندر سے پورا ہی امین ہے، اندر سے پورا سورا امین ہے. اس نے دیکھا یہ نئی پارٹی کوئی ان ہوئی ہے اسلام آباد میں، مجھے فون آیا جی میں امین بات کر رہا ہوں. میں نے اس کے آنے سے پہلے ہی ادھر ادھر سے لے لیا. اس نے کہا پورا امین ہے، ذرا سنبھل کے، پورا امین ہے. کہنے لگا میرے ساتھ مل کر کام کریں، ایسے کریں گے، کمیونٹی میں وہاں پر سینٹر میں تجار کو بلائیں گے، کروڑوں روپے. میں نے کہا آپ کا نام ہے؟ امین. میں نے کہا دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو پہلے امین تو بنا دے. بس اتنی بات پر جوتیاں پہن کے او گیا. آخری بات، سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی سے رضی اللہ تعالی عنہ، انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی. اے علی
تیرا مقام میرے نزدیک جانتا ہے کیسے ہے؟ جیسے موسیٰ کے نزدیک ہارون۔ امی عائشہ کہا کرتی تھی بھائیوں نے بھائیوں کو دنیا میں بڑے فائدے دیے ہیں، لیکن دنیا میں ایک ہی بھائی گزرا جس نے اصل اپنے بھائی کو فائدہ دیا۔ پوچھا وہ کون ہے؟ کہا موسیٰ علیہ السلام، جس کی دعا سے اللہ نے موسیٰ کے بھائی کو نبی بنا دیا۔ یہ ہے فائدے تو بڑے، آپ فیکٹری دے دیں اس کو اپنی ہو، لیکن ہے قبر پر ذرا اسے مسلمان تو کر دے۔ اصل فائدہ یہ، فیکٹری تو 4 دن چلے گی پھر قیامت۔ فرمایا میرے بعد نبی کوئی نہیں، تو میرا بڑا قریبی ساتھی۔ یار لوگوں نے اسی حدیث کو پکڑ کرو بس ابو بکر کدھر مسلح پر چڑھ گیا تھا، یہ تو علی کا کام تھا۔ اور اصل واقعہ کیا ہے؟ غزوہ تبوک کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور علی رضی اللہ تعالیٰ کو مدینے میں اپنا نائب بنا دیا۔ یہ لڑائی والے آدمی تھے، شیر آدمی تھے، میدان میں مار کے مارنے والے۔ کہا یہاں ٹھہرو، ان پر یہ بات بڑی گراں گزری، میں بچوں اور عورتوں میں رہوں گا۔ جا کر شکایت کرتے اللہ کے نبی مجھے کہاں پڑھا رہے ہیں، یہ مجھے کون سی ذمہ داری دی جا رہی ہے؟ اب آپ سمجھتے تھے کہ پیچھے ان کا ہونا ضروری ہے، آپ نے فرمایا کہ تو اس بات پر راضی نہیں، جیسے موسیٰ اور ہارون ایسے میں اور محمد، آپ اور محمد، لیکن میرے بعد نبی کوئی نہیں۔ اور موسیٰ کی زندگی میں ہارون فوت ہو گئے تھے، یہ بھی یاد رکھیے گا، موقع ہی نہیں آیا کہ موسیٰ کے بعد قوم کو سنبھالے، نہ پہلے ہی رب نے بلا لیا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ کو جب یہ بات پہنچی پیغمبر کی زبان اقدس سے، وہ خوش ہو گئے، بات ٹھیک ہے، جب اتنا میں آپ کا قریب ہوں۔ اصل بات یہ تھی، اور لوگوں نے اٹھا کر کہا خلیفہ یہی پہلا خلیفہ۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن ام مکتوم نابینا صحابی کو کتنی مرتبہ اپنا نائب بنا کر مدینہ میں چھوڑا، جو اندھے تھے، پھر وہ بھی خلیفہ ہے، اور پتہ نہیں کس کس کو نائب بنایا۔ صحابہ سے بغض نہ رکھی، اور کچھ لوگوں میں افراط و تفرید ہے، کچھ معاویہ کی محبت میں علی سے دشمنی، کوئی علی کی محبت میں معاویہ دشمنی، دونوں ہی برباد۔ علی کا مقام بہت اونچا ہے، وہ 4 خلیفہ جو تھے خلافت راشدہ، وہ پیغمبر کے آخری خلیفہ خلافت جس میں قائم ہوئی تھی، اس کے بعد تو بادشاہ تھے۔ اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر اللہ تھے، آپ کی بہن پیغمبر کی بیوی تھی، اہل ایمان کی ماں۔